الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 5 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں تمہید کے بعد اب استدلال کی ابتدا ہو گئی تھی۔ پہلے توحید پر استدلال کیا، اب جزا و سزا کے قطعی ہونے پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو روشنی بنایا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا جو ظہور ہوا ہے، اس کے صاف صاف مشاہدات کو قرآن بنائے استدلال بناتا ہے، اور یہی ایک عالمگیر کتاب کے لیے صحیح طریقہ ہے۔ وہ چیزیں جن کو انسان جہاں بھی ہو، جس سطح پر بھی ہو، جس ذہانت کا حامل بھی ہو، دیکھ سکتا، سمجھ سکتا اور اس سے استدلال کے مقدمات کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو سائنسی تجربات کے بغیر، آلات کے بغیر انسان پر واضح نہیں ہوتی، قرآن ان کو کبھی بنائے استدلال بھی نہیں بناتا۔ اگر وہ اس سے آگے کسی چیز کے بارے میں خبر بھی دیتا ہے تو اس اسلوب میں دیتا ہے کہ ایک چیز کو تم نے دیکھ لیا، اس پر اب آگے بھی یہ قیاس کر لو۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے بارے میں وہ غوامض لوگوں کے سامنے کھول دیے جائیں، وہ قوانین کھول دیے جائیں جن کے تحت وہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اب جزا و سزا پر استدلال شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، اوپر توحید کا استدلال تھا، یعنی آیت 4 تک اوپر توحید کا استدلال تھا، یعنی توحید کیوں، توحید کی کیا بنیاد ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ اب جزا و سزا کے قطعی ہونے کی دلیل بیان ہو رہی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام یہ بات کیوں آ کر کہتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ یہ عالم اپنی غایت کو پہنچے گا۔ انسانی شعور جن مقدمات کو اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے وہ نتیجہ خیز ہو جائیں گے۔ اب جزا و سزا کے قطعی ہونے کی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، اس کارخانہ کائنات پر جو شخص بھی غور کرے گا اس کو یہ حقیقت نہایت نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ یہ کسی کباڑیے کا مال گودام نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات ہے اور اس میں بس مادے کے دائیں بائیں ڈھیر لگا دیے گئے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کسی ایک چیز کے اندر بھی نہ کوئی معنویت نظر آتی ہے، نہ اس کے وہاں پڑے ہونے کی کوئی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو یہ حقیقت نہایت نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ یہ کسی کباڑیے کا مال گودام نہیں، بلکہ اس کے ہر گوشے میں اس کے خالق کی عظیم قدرت اور اس کی بے پایاں رحمت و ربوبیت نمایاں ہے۔ ایک ایک ذرے کو دیکھیے اور پھر اپنے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھیے، تو جہاں قدرت کا احساس ہوتا ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی بنایا ہے وہ سراسر رحمت ہے، اور وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ منعم حقیقی ہے۔ اس نے ایک ایک چیز
کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کی ہیں۔ اس کے اندر نہایت اعلیٰ اہتمام ہے، بے نظیر ترتیب و انتظام ہے، بے مثال اقلیدس و ریاضی ہے۔ سورج معین نظام اوقات کے ساتھ نکلتا اور اپنی تابانیوں سے سارے جہان کو روشن کرتا ہے۔ اس کے فیض سے گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے مختلف موسم پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک ہماری دنیا کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ چاند اس سے کسب نور کر کے اپنی معین منزلیں طے کرتا اور ہماری تاریک راتوں میں مختلف زاویوں سے ہمارے لیے شمع برداری کرتا ہے اور ہمارے مہینوں اور سالوں کی تقویم بھی بناتا ہے۔ یعنی یہ جو آثار ہیں قدرت کے، ربوبیت کے، جس میں ایک ایک چیز یہ گواہی دے رہی ہے کہ ایک نظم کو، ایک ترتیب کو، ایک ضابطے کو، ایک مقصد کو، ایک غایت کو سامنے رکھ کر ہر چیز کو بنایا گیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا خیر و شر اور نیکی و بدی کے درمیان امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے گی؟ یعنی میرے اندر بحیثیت انسان اگر یہ شعور رکھا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، اور پھر کائنات کو اس نظم اور ترتیب کے ساتھ بنایا ہے اور میرے اپنے وجود میں اور اس میں ایسی معنویت پیدا کرتی ہے، تو یہ بے معنی نتیجہ کیسے قبول کر لیا جائے کہ یہ اسی طرح فنا ہو جائے گی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا خیر و شر اور نیکی و بدی کے درمیان امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے گی یا یوں ہی ختم ہو جائے گی؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ ساری قدرت و حکمت بے مقصد و بے غایت ہو جاتی ہے، جو اس کائنات کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے۔ پھر تو یہ دنیا بالکل باطل اور ایک کھیل تماشا بن کے رہ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف عدل اور ایسی خلاف فطرت بات ہے۔ یعنی جب یہ سب مقدمات موجود ہیں اور نتیجہ نہیں نکل رہا یا بے نتیجہ آگے بڑھ رہی ہے تو یہ خلاف عقل ہے۔ اور چونکہ یہاں خیر و شر کا امتیاز انسان کو بخشا گیا ہے اور اس کا ظہور ہوتا ہے، اس سے ظلم بھی وجود میں آتا ہے اور عدل بھی، اگر اس کا نتیجہ نہ نکلے تو خلاف عدل ہے۔ اور چونکہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اس طرح کی بے آہنگی کو برداشت نہیں کر پاتا، بلکہ وہ ان مقدمات کو خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے، باہر سے ان کا ربط محسوس کرتا ہے، تو اس وجہ سے اگر یہ نتیجہ نہ نکلے تو پھر یہ سب کچھ خلاف فطرت بھی ہے۔ پھر تو یہ دنیا بالکل باطل اور ایک کھیل تماشا بن کے رہ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف عدل اور ایسی خلاف فطرت بات ہے کہ کوئی سلیم العقل اور کوئی مستقیم الفطرت انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ یہ جو کہا کہ سلیم العقل اور مستقیم الفطرت، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ارادہ و اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنی عقل کو سلامتی کے ساتھ کام کرنے دے، یعنی جیسے وہ دی گئی ہے ویسے ہی کام کرے، اور چاہے تو قدم قدم پر اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، اسے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کا تابع کرنے کی کوشش کرے، رد عمل کی نفسیات میں اس کی باگیں کھینچ لے یا اس کو بکٹوٹ بے مہار چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہ کر سکتا ہے، اور جب کرتا ہے تو پھر سلامتی ختم ہو جاتی ہے عقل میں سے۔ اسی طریقے سے جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو فطرت بھی اپنے قاعدے کے مطابق اپنا حکم نہیں لگاتی، یعنی اس میں بھی جیسے آپ نے کسی کی گردن دبوچ لی ہے تو اب ظاہر ہے کہ آنکھیں ابل پڑیں گی، چہرہ سرخ ہو جائے گا، بے ہنگم آوازیں نکلیں گی، تو یہی صورت فطرت کی ہو جاتی ہے۔ کوئی سلیم العقل اور کوئی مستقیم الفطرت انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس کو باور نہیں کر سکتا۔ کچھ اینٹیں ایک جگہ بکھری ہوئی پڑی ہوں تو ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوں ہی پڑی ہوئی ہیں، لیکن کیا یہی گمان تاج محل، لال قلعہ اور لاہور و دلی کی جامع مسجدوں کے متعلق بھی کر سکتے ہیں؟ یوں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اصل میں وہ استدلال ہے جس پر اس زمانے میں بھی اور قدیم زمانوں میں بھی
کبھی کبھی بڑے بڑے دانشور لوگوں کو مطمئن کرنے کی صحیح کرتے ہیں اور خود بھی کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے۔ یعنی اس کائنات کے اندر جو نظم ہے، جو ترتیب ہے، جو معنویت ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے، اس سب کو نظر انداز کر کے اور خود ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے انسان کو نظر انداز کر کے اگر حکم لگایا جائے تو پھر وہ حکم کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ یہ سب کچھ بس یوں ہی ہے، وجود میں کیسے آیا ہے یوں ہی آ گیا، کام کیسے کر رہا ہے یوں ہی کر رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا بس یوں ہی پڑا رہے گا یا یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ استدلال اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان اپنی عقل اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اور انسان یہ انکار کب کرتا ہے یا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا؟ جب جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا عمل اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں جس علم کو لوگ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، اس علم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ ہر چیز میں علت و معلول کے رشتے دریافت کیے جائیں، ہر چیز میں وہ قانون دریافت کیا جائے جس پر وہ چل رہی ہے۔ یعنی اس دائرے میں جو اس کی دلچسپی کا دائرہ ہے، وہ ادنا درجے میں بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ سب یوں ہی چل رہا ہے۔ یہ یوں ہی چل رہا ہے یہ ماننا ممکن نہیں، لیکن یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ یوں ہی وجود میں آ گیا ہے اور یوں ہی ختم ہو جائے گا یا یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ اس پہلو سے استدلال کیا ہے قرآن مجید نے۔ اس کے بعد اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ سورج کے بارے میں کہا کہ جعل الشمس ضیاءً، اور چاند کے بارے میں کہا والقمر نوراً۔ دونوں روشن ہیں، دونوں سے روشنی ملتی ہے، لیکن دو لفظ الگ الگ اختیار کیے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، آیت میں سورج کے لیے ضیاء اور چاند کے لیے نور کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور خنک روشنی کو کہتے ہیں، یعنی روشنی اگر ٹھنڈی ہے تو نور ہے، اور ضیاء میں روشنی کے ساتھ تپش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو زبان کا عمومی استعمال ہے اسی کا لحاظ رکھا ہے، یعنی اس میں کوئی سائنسی پہلو نہیں ہے۔ جو اب ہم جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی مستعار ہے، وہ یہاں قرآن نے ملحوظ نہیں رکھا، وہ ان چیزوں کو رکھتا بھی نہیں، یہ نہ اس کا موضوع ہوتی ہے، نہ اس کے لیے زبان میں تعبیریں موجود ہیں۔ یہ تو سب کچھ ہماری اب کی دریافتیں ہیں، اور اب بھی اس کو بیان کرنا ہو تو پورے جملے بولیں تب جا کے کہیں یہ چیز ادا ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ زبان اب بھی ان کے لیے جامع تعبیریں یا جامع الفاظ ایجاد نہیں کر پائی۔ تو یہاں جو ضیاء اور نور کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان الفاظ کے عام استعمال کے لحاظ سے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور خنک روشنی کو کہتے ہیں، اور ضیاء میں روشنی کے ساتھ تپش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کی روشنی میں یہ فرق ایک امر واقعی ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ایک دہقان بھی جانتا ہے، ایک دانشور بھی جانتا ہے، ایک سائنسدان بھی جانتا ہے۔ یہ عمومی مشاہدے کی چیز ہے۔ لفظ طابع سے یہاں یہی مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی جو اردو زبان میں اب الفاظ چاہیے تو وہ اس طرح ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو طابع اور چاند کو روشنی بنایا، اور فرمایا کہ اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ اس سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرو۔ یعنی یہ سب کچھ پھر یوں ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر نور بکھیر رہا ہے، روشنی پیدا کر رہا ہے، ہمارے وجود کو حدت میسر کر رہا ہے، اس پر یہ نظم چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں مادہ حیات کو پیدا کرتا ہے، اور پھر حیات بتدریج اس جگہ پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ شعور کی نعمت اس میں نازل کرے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو اصلاً ان مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اس سے بعض دوسرے فوائد بھی سامنے آتے ہیں، یعنی یہی در حقیقت وہ قاعدے ہیں جن سے ہم اپنے دنوں کا حساب رکھتے ہیں، یہ ہفتے ہیں، یہ مہینے ہیں، یہ برس ہیں، اور ان کا حساب معلوم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ دیکھو
کہ کس طرح ایک ایک چیز تمہاری زندگی کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، کس نظم و ترتیب کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، اور اس پر پھر تبصرہ کیا ہے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کر کے کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے چنانچہ جو عاقل بھی اس نظام عالم کو دیکھے گا یہی پکارے گا کہ یہ اتھا معنویت، گہری معنویت، جتنا غور کرتے چلے جائیے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ کسی جگہ پہ بھی جا کے، اب جب کہ ذرے کا بھی دل چیر کے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کہیں یہ کائنات اور اس کا وجود معنویت سے عاری ہو گیا ہے، یہ اتھا معنویت اور یہ حیرت انگیز نظم و ترتیب بے مقصد نہیں ہے، یعنی عقل مانتی نہیں اس بات کو کہ ایک چیز اس اہتمام سے بنائی جائے، اس میں یہ نظم پیدا کیا جائے، یہ ہم آہنگی پیدا کی جائے، یہ معنویت رکھی جائے اور ذرے ذرے میں وہ معنویت ودیت ہو جائے اور پھر اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ ماننا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ ضرور کسی عظیم غایت کے ساتھ وجود پذیر ہوا، یعنی کسی مقصد کو سامنے رکھ کر اس کو بنایا گیا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، یعنی یہ بات کہ انسان جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ نے پھر پیغمبروں کے ذریعے سے یہ اہتمام کیا ہے کہ انسان کو خبردار بھی کیا اور اپنی کتابیں بھی اتاری، اور یہ قرآن اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اصلی مقصود یہی تھا کہ لوگوں کو خبردار کر کے، متنبہ کر کے اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف اور اس عالم کے لازمی نتیجے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جو جاننا چاہیں، یہ جو فرمایا جو جاننا چاہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان گریز و فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے، پیش پا افتادہ حقیقتوں کو بھی پیچھے پھینک کے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو کون سمجھائے گا؟ وہ جاننا چاہتا ہے، سچا طالب علم بن گیا ہے، اس کے سوالات طالب علم کے سوالات ہیں، وہ کسی چیز کے اندر اتر کر اس کی حقیقت دریافت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مقدمات کو صحیح طریقے سے ترتیب دینا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کے کسی نتیجے کا خواہاں نہیں ہے، بلکہ مقدمات سے نکلنے والے لازمی نتیجے کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو جاننا چاہیں کا مطلب یہ ہے، یعنی اندر خواہش ہے، طلب علم ہے، تو پھر وہ نشانیوں سے حقیقت کو پالے گا۔ ارشاد فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ بتایا کہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے، پھر یہ فرمایا کہ نشانیوں کو کس کس زاویے سے دیکھو گے تو ان میں سے حقائق نمودار ہوں گے، اور پھر ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی۔ یہ ایجاز ہے اور اعجاز ہے قرآن کا کہ ایک جملہ ہوتا ہے یا ایک آیت ہوتی ہے اور اس کی ترتیب میں کئی غوامض ہیں جن کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نشانیاں ہیں، نشانیوں کی ہم وضاحت کرتے ہیں، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ پیچھے کہا تھا جو جاننا چاہیں، اب یہ فرمایا جو ڈرتے ہیں، اندیشہ ناک رہتے ہیں۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس بات کی نشانیاں، کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی اس بات کی نشانیاں کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک عظیم نتیجے تک پہنچنے والی ہے۔ جو مقدمات کی ترتیب ہے اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو مختلف پہلوؤں سے نمایاں کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کائنات کے اندر نظم ہے، ترتیب ہے، معنویت ہے۔ یہ نظم، یہ ترتیب مقصدیت کو لازم کرتا ہے اور مقصدیت جزا و سزا کو لازم کرتی ہے۔ بنیادی مقدمات یہ سادہ
اگر انسان سلیم الفطرت ہو تو لمحے بھر میں اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کے لیے کسی بڑی منطق کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سیدھا استدلال ہے، بشرطے کہ آدمی پہلی بات جاننا چاہے اور دوسری بات یہ کہ اپنے مستقبل، اپنے انجام کے بارے میں اندیشہ ناک ہو، نچنت ہے، بے خوف ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، چیزوں کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کوئی چیز بھی نہیں سمجھائی جا سکتی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس نظام پر جو شخص بھی غور کرتا ہے وہ لازماً اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ازداد کے اندر ایک مشترک مقصد کے لیے یہ حیرت انگیز توافق اسی شکل میں وجود میں آ سکتا ہے، یعنی یہ جو مختلف چیزیں مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی ہیں، مکان میں بکھری ہوئی ہیں، یہ جو اربوں بلکہ اب تو نوری سالوں کے فاصلے پر ہیں، یہ جو کائنات کی وسعتوں میں بکھری ہوئی ہیں، جن میں مخلوقات کے لحاظ سے بے پناہ تنوع ہے، ایک چیونٹی کو دیکھیے، ایک پرندے کو دیکھیے، ایک جانور کو دیکھیے، انسان کو دیکھیے، یہ جو غیر معمولی پہلو ہیں ان کے اندر تضادات کی ایک دنیا ہے، لیکن سب تضادات مل کے معنی خیز ہے، سب کے اندر ایک توافق ہے، سب کے اندر ایک ہم آہنگی ہے، ازداد کے اندر ایک مشترک مقصد کے لیے یہ حیرت انگیز توافق یعنی ہم آہنگی اسی شکل میں وجود میں آ سکتا ہے جب یہ مانا جائے کہ یہ سارا کارخانہ صرف ایک قادر و قیوم کے ارادے کے تحت کام کر رہا ہے۔ یعنی یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایسی ریاضی اور ایسی یوکلیدس کہ جس میں کہیں کوئی انحراف نہ ہو، اور انسان جب اس کا مطالعہ کر کے سمجھ لے تو زمین پر بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ میں نوری سالوں کے فاصلے پر موجود کسی سیارے یا ستارے کا قصد کر رہا ہوں اور اسے اعتماد ہو کہ قانون ایک ہی ہوگا، تو یہ اس بات کی آخری دلیل ہے کہ یہ کارخانہ ایک قادر و قیوم کا بنایا ہوا ہے اور اسی کے ارادے کے تحت کام کر رہا ہے۔ پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نے ربوبیت و پرورش کا یہ سارا نظام کھڑا کیا ہے اور اس کو اس اہتمام سے چلا رہا ہے، یعنی اس کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ کھڑا کرنے میں یہ اہتمام ہے بلکہ پھر چلانے کا اہتمام بھی قدم قدم پر نمایاں ہے۔ جس آدمی کو بھی یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی وہ انسان کو یہ مانے گا کہ اس کا بنانے والا مطلق العنان اور غیر مسئول نہیں چھوڑے، یعنی وہ انسان کو اس طرح نہیں چھوڑ دے گا کہ اس کی باغیں ڈھیلی کر دی گئی ہیں، وہ جہاں چاہے منہ مارتا پھرے، وہی جو پیچھے بیان ہوا تھا کہ شتر بے مہار ہو جائے، اور نہ غیر مسئول چھوڑے گا، یہ کہ پوچھے ہی نہیں کیا کیا تم نے، کسی کو مار دیا، کسی کا گھر لوٹ لیا، تمہارے پاس اقتدار آیا تو تم نے عدل کے بجائے بے انصافی کا بازار گرم کر دیا۔ یہ سب جو دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ ایک باشعور انسان کرتا ہے تو غیر مسئول کیسے ہو جائے گا؟ جانور اگر شعور نہیں رکھتے اور وہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک باشعور ہستی وہ کیسے غیر مسئول ہوگا؟ بلکہ اس کے بعد ایک ایسا دن لازماً آنا ہے جس میں وہ اس ربوبیت کا حق پہچاننے والوں کو ان کی حق شناسی کا انعام دے گا اور اس سے بے پرواہ رہنے والوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ لازماً آنا ہے، اس کو آنا چاہیے، یہ نہ آئے تو یہ کائنات بے معنی قرار پاتی ہے، اور پھر وہی بات کہ یہ پھر ایک کھیل ہے، یہ معلوم نہیں کس دیوتا نے اپنے لیے یہ لیلا سجا دی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ وضاحت کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ملاقات کی توقع نہیں رکھتے
ظاہر ہے کہ یہیں سے ابتدا ہوگی، اور جب ملاقات کی توقع نہیں تو لازمی نتیجہ کیا ہے کہ پھر یہی دنیا ہے جس پر راضی اور مطمئن ہو کے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ جتنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ راضی اور غافل ہو کر بیٹھنا تو ممکن نہیں ہے، یہ سب کی سب نشانیاں پھر ظاہر ہے کہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ پس پشت ڈال دی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کے ہاں علم و عقل سے ایسی بے پرواہی ہوگی اور وہ یہ ظلم کریں گے، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ یعنی انہوں نے غلط ارادے کیے، انہوں نے غلط کام کیے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اگر ان کے کرتوت تھے، علم و عمل میں اس طرح کے انحرافات انہوں نے اختیار کیے اور جانتے بوجھتے اختیار کیے، تو یہ دنیا جس اصول پر بنی ہے وہ امتحان کا اصول ہے، اس لیے اس کا لازمی نتیجہ پھر جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، تو سزا کی جگہ جہنم ہے۔ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ پہلے جزا کو بیان کیا، پہلے سزا کو معاف کیجیے گا بیان کیا، اب جزا کو بیان کیا کہ یہ لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے اس ایمان کو اپنی منزل تک پہنچنا چاہیے، ان کے اس نیک عمل کا صلہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو وہ کیا صلہ ہے؟ ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ لفظ نعیم راحت کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں نعمت کیونکہ لفظی اعتبار سے یہ لگتا ہے تو یہ پہلو نہیں ہوتا اس میں۔ ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ یہی کلمہ مسلمان یہاں پر بھی اس دنیا کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر بار بار زبان سے نکالتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، وہ بحر و بر کو دیکھتا ہے، وہ گرد و پیش کو دیکھتا ہے، وہ نجوم و کواکب کو دیکھتا ہے، وہ ہواؤں کو دیکھتا ہے، سمندروں کو متلاطم دیکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر بھی ان کی صدا یہی ہوگی کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ یعنی اس بات سے پاک ہے کہ کبھی کوئی عبث کام کرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ تو کوئی کھیل کھیلے، تو کوئی کھلنڈرے کا کام کرے، تو اس کائنات کو بنائے اور بے معنی اور بے مقصد بنا دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو کوئی عبث اور کوئی بے فائدہ اور کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ وہاں ان کی یہ صدا ہوگی، اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا تحیہ وہاں سلام ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو جب استقبال کریں گے، ملیں گے، ملاقات کریں گے تو سلام کہیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے، ہر طرف راحت ہی راحت ہے، تو ان کی آخری بات یہ ہوگی، یعنی جیسے انسان کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخری بات کہہ کے اپنی سرگرمیوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو ان کی آخری بات یہ ہوگی وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ یہ دنیا اگر تم اس پر صحیح زاویے سے غور کرو اور صحیح جگہ سے اس کو دیکھو، تو یہ پکار پکار کر بتا رہی ہے کہ تینوں مقدمات بالکل برحق ہیں۔ یہ وجود پذیر ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا آپ سے آپ بن جانا یہ عقل باور ہی نہیں کر سکتی۔ یہ وجود پذیر ہوئی ہے تو نہایت اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں غیر معمولی نظم، ترتیب، ہم آہنگی اور معنویت ہے۔ یہ ہے تو لازماً اس کا مقصد ہونا چاہیے،
اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کے پہلو سے یہ جزا و سزا پر جا کر نتیجہ خیز ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔